گئے، آپ غلط عقیدے پہ، کفریہ عقیدے پہ مر گئے، شرکیہ عقیدے پہ مر گئے، آپ نے اپنا ایمان ٹھیک نہ کیا تو ہمیشہ کی دوزخ ہے، اس سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، اور وہاں موت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہاں تو انسان کو دنیا میں کوئی سزا ملتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو جب انسان کی باڈی وہ تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی، انسان مر جاتا ہے، پہلے بے ہوش ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ وہاں موت نہیں ہے، یاد رکھیں، وہاں مسلسل سزا ہی سزا ہے۔ تو آج جو ہے اپنے قائد کی تحقیقات کر لیں۔ آپ کو جو ہم بتاتے ہیں ادھر بیٹھ کے، ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، ہماری طرف جاؤ جہنم چ، ہم نے اپنے مال کا حساب دینا، لیکن ہم انسانی ہمدردی کے ناطے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، ایک کذاب آیا، اس نے ان کو گمراہ کر دیا، اس کے پیچھے لگ گئے یہ، تو ان کو سمجھائیں ہم کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، شاید کسی کی آخرت بچ جائے، کوئی دوزخ سے بچ جائے، ہمارے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے گا، انسانیت کے ناطے تو سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، ہم اس لیے بیٹھے اور ہمیں کون سا کوئی یہ ٹک ٹاک دودھ دیتا ہے، آپ کے بھلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کی نیت سے، اسی غرض سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھولا بھٹکا ہوا راہ راست پہ آ جائے۔ اور آپ کو جب ہم بتاتے ہیں تو آپ کو جو پٹیاں انہوں نے پڑھائی ہیں، مولوی کی پرچی، مولوی کی پرچی، مولوی کی پرچی، اور بھائی یہ تو سوچیں کبھی کہ یہ پرچی ہم نے نکالی کہاں سے ہے؟ میں نے خود لکھی ہے، یہ صفحہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، کیا یہ میں نے خود لکھا ہے؟ آپ کے مرزا صاحب لکھ کے گئے ہیں، آگے دیکھیں جی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے یہ پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ دوسرا الزام، پہلا الزام چوری کا، دوسرا الزام دھوکہ دہی کا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر پہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ ایسا بندہ کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ سوائے کذاب، لعین، دجال کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ایسا خبیث جو کسی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں ایسی بکواس کرے۔ کیا اللہ کے پیغمبر لوگوں کی تعلیمات چرا کر بتاتے ہیں لوگوں کو؟ ان کو تو ڈائریکٹ اللہ تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی تعلیم کسی کی ایک جیسی بھی ہو تب بھی وہ پیچھے سے کہیں سے چرا کر نہیں نبی دیتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے کہ یہ تعلیم دینی ہے تو انہیں لوگوں کو۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، جتنے پیغمبر آئے سب نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی رزق دینے والا، ہر چیز کا مالک و مختار خالق اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا جی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی پیغام، نوح علیہ السلام کا یہی پیغام، ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام، اسماعیل علیہ السلام کا یہی پیغام، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، ہر کسی کا یہی پیغام، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ دے کہ یہ تو نبی پاک نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے چرا کے بات کی ہے، تو ایسا بندہ لعین، ملعون، لعنتوں کے قابل ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہا ہے۔ اگر کوئی تعلیمات سملر بھی ہو تب بھی پیغمبر وہ پچھلے کسی نبی کا چوری کر کے نہیں دیتا وہ تعلیم، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ اس کو بتاتا ہے وہ تعلیم، تب دیتا ہے۔ لیکن جہاں تو بات ہی ویسی نہیں ہے، یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ میں نے اسی بات پہ تصدیق کرتا ہے نا کرسچن سے پوچھا، تصدیق کرتا ہے جی پچھلی کتب کی، چوری تو نہیں کر رہا نا وہ؟ جی جی بالکل بالکل ایسے۔ میں نے اس پہ اس سے پوچھا ہے عیسائی سے، میں نے کہا یار یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے تو یہ پڑھ کے مجھے ایک شائبہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہو سکوں کہ میں نے اب سارا تو نہیں نا لٹریچر، اب جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ میں کوئی زبانی نہ یاد ہے نہ کوئی میں حافظ ہوں بائبل کا، تو مجھے یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو پہاڑی واز ہے اس کے کچھ اقتباسات یا یہ ساری تقریر، سارا واز جو ہے کہیں اس سے پہلے یہودیوں کی کتب میں تو نہیں تھا موجود؟
یا کچھ اقتباس کوئی ایک دو وہاں ہو تو جس کو لے کے مرزے نے یہ بکواس کی ہو کہ جی اس نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی تعلیم تھی، اپنا واز تھا، اپنی تعلیم ہے، اور یہ پہلے کہیں بھی نہیں ملتی اس طرح کا یہ واز، پہلے کہیں بھی نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اس طرح کی بدبختی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ دونوں طرح سے ہی پہلی بات یہ ہے کہ جب تعلیم ہی ان کی اپنی ہے، اگر ہوتی بھی پچھلی کسی کتب میں یہ باتیں لکھی بھی ہوتی تب بھی اللہ کے پیغمبر پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے نعوذ باللہ یہ کہیں اور سے چوری کر کے بتایا۔ ایک یہ چوری کا الزام لگا دیا، دوسرا الزام لگا دیا دھوکہ دہی کا کہ جی چوری کا کلام تھا اور اپنی قوم پر یہ ظاہر کیا کہ یہ میرا کلام ہے۔ چوری کا الزام بھی لگا دیا، دھوکہ دہی کا بھی الزام لگا دیا۔ او قادیانیوں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آج ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ادھر کہیں بیٹھ کے وہ دھوکے باز تھا، چور تھا، کیا کہتے ہو؟ مولوی بکواس کرتے ہیں، ہم نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، تکلیف ہوتی۔ بھائی میں تو کہتا ہوں دھوکے باز تھا، چور تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج ہم اس کو کہیں کہ دھوکے باز ہو، چور تھا، دھوکے باز تھا، تم لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی کذاب اور دجال جو آج تک تم سے سچا ہی نہیں ثابت ہو رہا۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ کو بڑی مرچیں لگتی ہیں۔ ادھر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں مرزا قادیانی کیا لکھ کے گیا ہے؟ کچھ شرم آتی ہے تم لوگوں کو؟ چوری کا الزام الگ لگا دیا، دھوکہ دہی کا الگ لگا دیا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ قادیانی کتاب مربی یہ کتابیں نہیں پڑھنے دیتے، یہ وجہ ہے۔ ان کو پتہ ہے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں سامنے آ گئیں، یہ چار لوگ جو جماعت میں پھر رہے ہیں جو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ یہ ساری باتیں اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بات بتائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سمندر کا ایک قطرہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ پڑھیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہم کس بدبخت کو ایک مسلح اور ایک نبی اور ایک مسیح مانتے رہیں۔ یہ شخص تو جوتوں کے قابل ہے، پڑھ کے تو دیکھیں ایک بار۔ اینک اتارے یہ قادیانی احمدیت کی اینک اتار کے سائڈ پہ کر دے، مولوی کی بھی نہ سنیں لیکن مربیوں کی بھی نہ سنیں، ان سے کہیں ایک بار سائڈ پہ ہو جائے، کتابیں دیں ہمیں، ہم نے اپنے دماغ سے پڑھنی ہے مرزا صاحب کی کتابیں، اللہ نے عقل دی ہے ہمیں، ہم کو محتاج نہیں ہے کہ آپ ہمیں ارب ارب ہمارے کانوں میں ڈالیں گے تو وہی ہم نے اسی کو ماننا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ عرض یہ ہے جب ہم قادیانیوں کو یہ اقتباس پڑھاتے ہیں اور وہ لے کے مربی کے پاس جاتے ہیں، مربی ان سے پھر آگے مزید جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے، یہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا پادری، تو اس کے جواب میں الزامی جواب دیا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ جو مرزا قادیانی کی اصل تعلیم والا ہے نا، اس کو تھوڑا سا بینر کو اوپر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ چیز الزامی جواب نہیں دے رہا، یہ مرزے کے اپنا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات، اور اسی لیے اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے، کہ ہم اگر ان کا کسی قادیانی کو یہ دے بھی دے صفحہ کہ بھائی جا کے اپنے قادیانی سے پوچھو، اس کو جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بول کے اس کو گمراہ کر دے گا کہ نہیں یہ تو گستاخی ہے، نہیں یہ تو الزامی جواب تھا، یہ تھا وہ۔ ہمارے سامنے یہ جھوٹ بول نہیں سکتے، ہم نے ادھر کان سے پکڑ لینا ان کو، کیسے یہ الزامی جواب بن رہا ہے، دکھائیں ہمیں، بتائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے سنا دیں گے نا، ہم ایک صفحہ پیچھے سے بھی الزامی پڑھ کے جواب سنا دینے دیں گے، ایک دفعہ آگے سے بھی دو گستاخیاں اور نکل آنی ہیں۔ کئی نکلنی ہیں جی، اسی ایک صفحے پہ اتنی گستاخیاں، اللہ کی پناہ، اسی ایک صفحے پہ ہی۔ اب الزامی جواب جو ہے وہ دینے کی بالکل اجازت ہے، وہ درست ہے، اور قادیانی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا بیچاروں کو الزامی بات جواب بتائیں کس نا، کو کہتے ہیں۔ الزامی الزامی جواب جواب اس ضیاء کو بھائی، کہتے ہیں۔ ضیاء بھائی میری بات سنیں، یہ ایس اے چودھری صاحب یو کے میں ہوتے ہیں، شاہد صاحب یورپ کینیڈا میں ہوتے ہیں، شاہد صاحب یو کے میں ہوتے ہیں، مرتضیٰ وان بھائی ہوتے ہیں، ظفر اللہ صاحب ہوتے ہیں، اور بے شمار دوست آپ کو ملیں گے جو یورپ، کینیڈا، امریکہ میں ہیں۔ ہماری ڈیلی روزمرہ کے معاملات میں عیسائیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ ہمیں تو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی توہین کریں، حضرت موسیٰ کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھیں۔ یہ کس قسم کے الزامی جوابات ہیں جن کی تربیت جماعت قادیان دے رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
یہ بات خصوصی طور پہ قادیانی کے لیے، احمدیوں کے لیے، کہ دیکھیں الزامی جواب جو ہوتا ہے نا وہ دینے کی اجازت ہوتی ہے، وہ درست ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ سمجھیں کہ یہ فراڈ کہاں لگا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں ہم، کہ الزامی جواب وہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں ایک شخص ہے وہ جناب گائے کو مقدس سمجھتا ہے، اب ایک ہندو آ کے اس کو کہتا ہے، ہندو آ کے اس کو کہے کہ او بھائی تو گائے تو ایک جانور ہے، تو اس کو بڑا مقدس سمجھتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جانور ہے، انسانوں کو مقدس سمجھ رہا ہے، تو گائے کو مقدس سمجھ رہا ہے وہ، لیکن ہے وہ ہندو، بات یہ کر رہا ہے، تو وہ جس پر یہ بات کر رہا ہے وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی تم مجھے گائے کو مقدس سمجھنے پر جناب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، تو گائے تو خود تمہارے مذہب میں بھی مقدس ہے، تم لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، یہ بالکل جائز ہے، علماء کرام دیتے ہیں، اس میں کوئی، یہی مثال لے لیں کہ اگر عیسائیوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ دیکھیں سولی پر جو چڑھانا ہے نا وہ اس میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے کسی کا، اور ایک عیسائی ہے وہ آ کے کہہ دیتا ہے کسی کو کہ بھائی سولی پہ چڑھانا کون سی عزت ہے، کون سی توقیر ہے، یہ تو بےزتی کر رہے ہو، تو وہ بندہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں تو کہہ رہے ہو کہ سولی پہ چڑھانا کسی کو عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، احترام نہیں، خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا، وہاں عزت تھی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، یہ دیا جا سکتا ہے۔ مرزا نے کیا کرتوت کیا ہے، مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے آپ سے خود سے گاڑ کر وہ غلط غلط باتیں منسوب کی ہیں جن کا نہ عیسائی عقائد سے کوئی لینا دینا ہے نہ ان کے لٹریچر سے، وہ باتیں کہیں سے ملتی ہی نہیں ہیں، لائیں قیامت تک چیلنج ہے پوری قادیانیت کو جو الزامی جواب کا ڈرامہ کرتے ہیں، دکھائیں کون سے عیسائیوں کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی تعلیم یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا تھا، پہاڑی بات کو بتائیں ذرا، مرزا نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا تھا، کیا یہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی طرف سے بکواس کی ہے، تو یہ الزامی جواب کہاں سے ہو جائے گا؟ تالمود کے اندر سے روایت تو دکھائے نا پہاڑی تعلیم والی کی، یہ تو الزامی جواب اس وقت تصور کیا جائے گا نا تالمود کے اندر کو پہاڑی تعلیم کی روایت ہو، وہاں پر تو موجود ہی نہیں ہے ضیاء بھائی، یہ تو سرا سرا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ بالکل یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہتان جھوٹ مرزا قادری نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، اس کا کوئی کہیں ثبوت نہیں ہے، اگر ثبوت ہو تو بھائی ہم اعتراض کیوں اٹھائیں؟ تو اصل وجہ یہ ہے مرزا غلام قادری کی کتابوں کے نزدیک یہ مربی آپ کو اس لیے نہیں آنے دیتے، اصل یہ وجہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے جی، کہتا ہے کہ جی پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی ہے عیسائی بہت شرمندہ ہیں، چیک کر لیں اس بدبخت کے کام، چیک کر لیں، کہتا ہے جب سے یہ چوری پکڑی گئی ہے عیسائی بڑے شرمندہ ہیں، اور کہاں کون سی چوری پکڑی گئی ہے بھائی؟ اس کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ دیکھیں کیسی کیسی بکواسات اس نے لکھی ہوئی۔ آگے کہتا ہے آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چوری کی ہے نا، نعوذ باللہ، کسی کی تعلیم چرا کے پھر لوگوں کو سنائی اور کہا یہ میری اپنی تعلیم ہے، کہتا ہے انہوں نے نعوذ باللہ یہ حرکت اس لیے کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ امپریس کر سکیں، متاثر کر سکیں کہ دیکھیں میری تعلیم کتنی اچھی ہے۔ اس بدبخت کے کام دیکھ لیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، یہ بدبخت ان پہ کیسے الزام لگا رہا ہے؟ یہ وجہ ہے جی اصل مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے بھاگنے کی۔ ہے کوئی دنیا کا مرزائی مائی کا لال جو ان کو جا کے ان کا بوا کھڑکائے، کوئی قادیانی کوئی احمدی ان کا دروازہ کھٹکھٹائے، جو مربے جو سوشل میڈیا پہ پھر رہے ہیں، ان سے پوچھے جائے گا کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہو، جاؤ مولوی کو جواب دو جا کے ادھر، السلام مولوی کو ادھر علیکم۔ بلاؤ السلام علیکم جی۔
ضیاء رسول بھائی ایک جی اور مرزا بات ہے کہ ابھی میں یہاں پہ نا الزام بھی لگا رہا، الزام بھی یہ مرزا غلام قادیانی لگا رہا ہے عیسی علیہ السلام کے اوپر، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہوں. ہاں جی یہ دیکھ لیں عجیب ذہنیت ہے، اور اسی کے اوپر یہ میری ساری آواز آ رہی کمائی ہے کا بھائی؟ ایک سلسلہ چل رہا ہے. جی آ رہی بھائی. ضیاء بھائی وہ کوئی ایفیکٹ کے ساتھ آ رہی ہے کہ بغیر ایفیکٹ کے؟ لاؤڈر مطلب کہ ایکو آ رہی ہے؟ نہیں صحیح آ رہی ہے آواز، نارمل ہی ہے. ایکو نہیں آ رہی؟ چلیں شاید کو ہلکی ہلکی فیل ہوتا رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں فیل ہو رہی. زیادہ نہیں ہو رہی، نہیں چلیں میں دیکھتا ہوں. کچھ پڑھیں، کچھ اونچی آواز ہو تو پتہ چلے مسلسل. مرزا بھائی السلام علیکم. جی اللہ وعلیکم تعالیٰ السلام جو بھائی. ہے وہ والدہ کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں کال جی بھی کر رہا آمین تھا آپ کو. اللہ آمین تعالیٰ آپ کے آمین. بسم درجات اللہ کو جی. بلند فرمائے. جزاک اللہ بڑی ہاں مہربانی. جی، آمین. سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اللہم قل صلی هو علی اللہ پڑھ سیدنا کے ان کے لیے محمد سارے ثواب کے لیے دعا فرما دیں اللہ گے. بسم اللہ الرحمن الحمد الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. جی ضیاء بھائی دعا کے چند کلمات فرما دیجئے آپ ہی. جی ضیاء بھائی. جی مرزا بھائی ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا باری تعالیٰ ہمارے پیارے بہت ہی محترم بھائی مرزا وان بھائی، ان کی والدہ ہماری بھی والدہ تھیں، وہ آپ کے حضور پیش ہوئی ہیں. ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمانا. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی، کوئی عبادات میں، کوئی حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ان سے کوئی کمی کوتاہی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنی رحمت کا صدقہ ان کو معاف فرمانا. ان کی قبر کی تمام منزلیں، حشر کی تمام منزلیں آسان فرمانا. حساب کتاب کے وقت ان پر رحم والا معاملہ فرمانا. یا برطلہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمانا. اور ہمیشہ جب تک بھی ان کی یاد میں وہ ہوں، ان کی اولاد ہو، آگے ان کی اولاد ہو، سب کو یہ توفیق بخشنا کہ وہ ان کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور ان کی اصالہ ثواب کے لیے جو بھی ان سے بن سرے صدقہ جاریہ، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ غریبوں کی خدمت کی صورت میں ہو، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین اور اس نیک آمین خاتون کے آمین. صدقے ہم تمام احباب جو ہیں ہماری آخرت بھی اچھی فرمانا، ہمیں بھی ایمان پہ موت دینا، آمین اور ہمارے بھی قبر اور آمین حشر کی تمام منزلیں آسان فرمانا. رب اغفر آمین وارحم آمین. وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی رسول آمین الکریم محمد. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ یہ بہترین دعائیں آپ کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے جی قبول فرمائے. بڑی خوبصورت، بڑی مہربانی. میں ذرا جزاک میوٹ اللہ. کروں گا مائک، انشاءاللہ ضیاء تھوڑی لیں بھائی، دیر جی تک اب میں حاضر ہوتا ہوں جی، تھوڑی دیر تک ضیاء بھائی انشاءاللہ. اب جی ایکو جی آئی ہے ضرور. کوئی کہ نہیں؟ نہیں آئی یار، تیری اکو کی ہو گیا، آج خراب ہو گئی. لیں جی یہ جو صفحہ میں نے ابھی آدھا بھی نہیں پڑھا، تھوڑا سا پڑھا ہے. ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں، ہم ان سے ابھی رائے لیں گے، گفتگو کریں گے اس پر، اور پھر اس کے بعد آگے والا پڑھتے ہیں. باقی شاہد بھائی معذرت چاہنا. جی جی پپو ملک کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پپو ملک میرے نام محاطب ہے جی. پپو ملک صاحب کسی السلام نے لائی ہے علیکم. معافی پہ منگتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ. مرتضی وان صاحب سوری فار یور لاس. اللہ تعالیٰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਵੀ ਦੇਵੇ. ਆਮੀਨ.
ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਲੋ चलो जी माशाल्लाह, अगे भी इधर शेयर कर दिया करो। ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ इंशाल्लाह जी। हाले तो पहला वर्जन है, ये हाले बिल्कुल लिमिटेड जिहा डाटा वा, ते अगे थोड़ी जिहा इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀ जो ਉੱਪਰ है सारा पावांगे जी, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इंशाल्लाह। अच्छा काम है लें जी फैसल भाई, ओवर टू यू। ये जो अभी हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का जो 4-5 लाइनें पढ़ी हैं, जितनी इस बदबख्त ने इसमें गुस्ताखियाँ की हैं, इस पे ज़रा आप कुछ कलाम फरमाएं। चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम ज़िया भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब आपसे मैं इस हवाले से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो हमें सब लोगों को पता ही है कि ये कादियानी मरबी जो हैं ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों से भागते हैं। क्यों भागते हैं उसकी वजह ये आपके सामने लगी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चूँकि अभी मैंने बताया अपने नादरीन को कि ये लोग जो हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों को हाथ भी नहीं लगाते, और आज तक हमने नहीं देखा 125 साल की तारीख में कि कोई सीरीज़ इन्होंने ऐसी चलाई हो जिसमें इन्होंने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें पढ़ के अपनी आवाम को सुनाई हो। ये तो मैंने अभी जो बातें की हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप इस कल्ट का हिस्सा रहे हैं, इसमें आपने एक ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजारा है, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें नहीं पढ़ते और ना ही तलकीन करते हैं पढ़ने की? सिरे से जी नहीं, चौधरी साहब। कुछ भी नहीं, जीरो जीरो है, जीरो। अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी। जी जीरो है ज़िया भाई। मैंने ये बात तो बारहा बयान की है। देखें, जो आम कादियानी है उस तक 2-4 बातें पहुंचती हैं। जहाँ कोई 4-5 कादियानी मलंग मलंगनियाँ हैं वहाँ ये लगवा लेते हैं अल फजल। जहाँ कोई मलंगनियाँ भी 4 ज़्यादा हों तो वहाँ आ जाता है रसाला लजना का, और एक रसाला जो बच्चों के लिए होता है उसका इत्फाल, फिर एक होता है रसाला उसका नाम है खालिद तशीज़ुल अज़हान। ये 3-4 रसाले जो हैं ये पम्फलेट समझ लें, छोटे छोटे महाना कीमतन मिलते हैं। अब बात ये है कि मतलब ये पैसों से मिलते हैं? एक मिनट चौधरी साहब, ये पैसों से मिलते हैं जमात को ये रिसाले? बिल्कुल वो रद्दी की टोकरी की तरह अल फजल का वो पेपर होता है, और वो बकायदा जो ये लोंडेबाज मरबी आते हैं ना, वो मरबी क्या करते हैं, जब वो चंदा मांगते हैं तो साथ साथ वो तहरीक करते हैं मलंग मलंगनियों को, क्या आप भी अखबार भी लगवाएंगे। अच्छा। जैसे आपने पता कर लिया, मैंने कर लिया, 2-4 मलंग उन्होंने वो ऐड कर लेते हैं जब वो आते हैं, ठीक है ना जी। तो ये कोई मलंगनी के नाम वो लजना का रसाला आ रहा है, उसको तशहीज़ुल अज़हान नाम है, खालिद रसाला है। उसके बाद ये अंसारुल्लाह का, ये जो कादियानी जो मलंग बूढ़े हो जाते हैं उनको ये अंसारुल्लाह कहते हैं। अच्छा, अब वो रसाले हैं क्या? वो है बिल्कुल मामूली मामूली 2-2 4-4 पेज, समझ लें पैसे बटोरने का तरीका। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है, पहला उसका हिस्सा ये होगा कि मिर्जे मसरूर की फोटो होगी बड़ी प्यारी सी, वो करीम श्रीम लगा के, ताकि मलंगनियां खुश हो जाएं कि हजूर पे नूर पड़ा है, ठीक है। या वो किसी मिनिस्टर के साथ, या वो इस तरह की कि पता चले जी आमदीद फैल गई है। 3-4 फोटो मिर्जे मसरूर की, पहली बात। दूसरा उसमें क्या है? दूसरा है कि उसमें 2-3 जो इसने जो खुतबा दिया होगा उस खुतबे के पुराने या नए हवाले निकाल के को मिर्जे के को 2-4 अच्छी बातें, तो वो 1-2 वर्क वो होगा, आधा वर्क, ठीक है जी। उसके बाद आगे होगा, ये सभी रसालों का एक तरह के तरीका लिखने का इनका। उसके बाद आगे होगा जो मलंग या मलंगनी मर गया है उसका, जी वो फलां मलंगनी मर गई, उसका जिक्र खैर ये है कि उसका बच्चा ये है, बच्ची ये है, वो मलंगनी बड़ी अच्छी थी, मरबियों को रोटी बड़ी खिलाती थी, चंदा टाइम पे देती थी, या कोई मलंग मर गया तो 2-4 मलंगों की मौत का हाल लिखा होगा। आगे 2-4 मलंग होंगे साथ चंदे का लाजमी लिखा होता है कि चंदा बाकायदगी से देते से। वो पहली बात है ना, मुखलस आमदी, वो पहली बात होती है कि हर हाल में चंदा पहले देती थी या देता था।
आगे चलते हैं। एक हो गया दो चार अच्छी बातें, उसके बाद हो गया दो चार जो मलंग मर गए हैं उनकी बातें, उसके बाद है जो दो चार मलंगनियां मर मुर गई हैं उनकी बातें। अब उसके आगे चलते हैं, दवाइया दो चार इश्तिहार, फलानी मलंगनी बीमार है, कैंसर उसको हो गया, मलंग कोई पेचस हो गए हैं, दुआ करें, दो चार वो हो गए। आगे आगे चार पांच इश्तिहार है छोटे छोटे कि फलाना वो रबुआ की दुकान है, वहाँ जेवर मिलता है, वहाँ कपड़े मिलते हैं, वहाँ पाउडर मिलता है, और उसके बाद रसाला बंद। ये है जी सभी रसालों का हाल। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये लोग किताबें पढ़ते हैं, है ही नहीं किसी के पास। ये रसाले हैं जिसमें दो चार वही बातें, वो पेशवा हमारा जैसे है नूर सारा, तो भेज दरूद उस मोहसिन पर, और मिर्जा साहब सबसे बड़े आशिक रसूल, और हमारे प्यारे हजूर मिर्जा मसरूर ने ये फरमाया। ये है जी 6-7 लाइनें जो रिपीट आई, बस। आगे 15 इश्तिहार, रसाला भी बंद, अल फजल भी बंद, तशीजुल अज़ान भी बंद, बीबियां वाला भी बंद, बाबियां वाला भी बंद। लो जी, अब मुझे बताएं इससे किसी कादियानी मलंग मलंगनी को क्या अंदाजा होगा कि इस कुफर के अंदर है क्या। हाँ, अखराज के भी ऐलान बाज दफा होते हैं, फलां मलंगनी को निकाल दिया, फलां मलंग को निकाल दिया, वो भी 2 इश्तिहार डाल दें जी। ये है जी लुब्बे लुबाब इनकी तबलीग का। मतलब ये वैसे मैं आपको है कि मिर्जा कादियानी मैं की आपको किताबों का तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी उम्र हमें बताते रहे कि 14वीं सदी में इमाम मेहदी ने आना है, ये हदीसों में लिखा हुआ है, और 15वीं शुरू हो गई है, मुसलमान पीछे रह गए, कादियानी मलंगा आगे लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने वो हदीस मान ली है। इन्होंने क्या हमें वो हदीस कहीं से दिखाई थी ना? क्या इन्होंने कभी कोई हदीस की किताब हमें दी ना? जुबानी अब जाके पता चला वो है ही नहीं। तो किसी मलंग मलंगनी के पास कोई चीज नहीं है सिवाय चंदा देने के और सिवाय इन रसालों के। वो भी रसाले वहां पे आते हैं जहाँ 2, 4, 10 मलंग मलंगनियां हो, जहाँ कोई एक ही मलंग है उसके शायद घर में ना आता हो। जी सगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम भाई, अभी दुआ करवा रहे थे। तारीफ कर सकता हूँ आपकी, आप बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाया करते हैं। मैं तारीफ को थोड़ी सी आपकी करना चाहता हूँ जनाब। जी जी करें। तारीफ इस हवाले से है कि आप बड़े ही हौसले वाले हैं कि गालियाँ सुनकर आप बड़ा बर्दाश्त करते हैं, और इस बारे में आपने एक तहिया कर रखा है कि जो कादियानियत का असल स्याह चेहरा है वो आपने कुछ भी हो जाए दिखाना ही दिखाना है। अभी ताज़ी ताज़ी को घंटा खंड हुआ है आपको गालियाँ दी गई एक ब्राड के ऊपर, और मैं सुन रहा था और मैं नीचे एहतजाज भी कर रहा था, लेकिन वो हमारी किसने सुननी है। और वो जो ब्राड चलाने वाले थे वो बड़े ही बाइखलाक मशहूर हैं। ऐसे ही है ये। देखें वहाँ पे एक मरब्बी है था इनका, जट नाम का, वो उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं गाड़ी में नंगा होके अभी दिखाऊं। वो यकीन करें अगर उसको कोई कहता ना कि दिखाएं तो उसने मुझे लगता है वीडियो में नंगा होके खड़े हो जाता। ये है जी वो मुरब्बी जिन्होंने अखलाक का मुजाहरा करना था। वो जो बाजा लगा के आता है जट, वो बदतमीज सा। आज जो उसने कहा था ना, शायद आपने सुना है, एक मौके पर उसने यहाँ तक बोला था कि ये पता नहीं, अब मुझे अल्फाज नहीं थोड़े ये याद रह गए हैं। कहता है ये कौन सा, मैं अभी नंगा होकर दिखाता है इनको। उसने वो अगर कोई कहता ना कि करो नंगा हो, तो मुझे लगता है उस मुरब्बी साहब ने वो गाड़ी के सामने जनाब कैमरा लगा के नंगा होकर सामने खड़े हो जाना था। ये है जी जनाब तबलीग की फरमाइश की थी कि इतने मुझे पैसे दें तब मैं नंगा हो जाऊंगा, क्योंकि बगैर पैसे के पता नहीं जी, वो यही हाल है जी। आज इनकी कोशिश थी वो निदा के मामले में गालियां दे के वो मामला ठप करने की, अस्सलामुअलैकुम लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अलीम भाई ने दिया था टाइम। चॉइस साहब देखें, आपके हुक्म के मुताबिक मैं तो नीचे उतर गया था, लेकिन नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है, कोई अखीर होती है। वो जो ड्रामेबाजी की जा रही थी कि जनाब 1 to 1 हो रही है, 1 to 1 हो रही है, और एक एक करके सबको मौका दिया जा रहा है कि आओ और चौधरी सगीर को माँ बहन की गालियाँ दो, चौधरी सगीर के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाओ।
जैसे ही चौधरी सगीर बोलने लगे तो उसको कोई इधर उधर नहीं जाना, इसका जवाब दो उसका जवाब दो। ये क्या तरीका है यार? आप हमें मना कर रहे थे। ये थी खास भाई बात ये थी, मैं 1 मिनट बात करूंगा, मैंने जाना कहीं। जी जी बात साहब। ये थी, मैंने आपको बोला कि आप लीव कर जाएं, उसकी वजह क्या थी? वजह थी मिर्जा मसरूर और निदा का मामला डायरेक्ट 78 या 80 लोग सुन रहे थे। मैं समझता था वो गालियों से ज्यादा अहम बात थी, वो हो जानी चाहिए थी। अगर आप वहां रहते तो इन्होंने गालियों का बहाना बना के उस बात को स्टॉप कर देना था। आप लीव कर गए तो फिर कम से कम हमें और कोई 20 मिनट बात करने का मौका मिल गया। तो ये आपने मेहरबानी बोलने की। तो फिर उन्होंने आपको फिर भी नहीं ना दिया, मैं इसीलिए तो ऊपर आया था कि यार वो तुम्हारी 10-10 मिनट की गालियां सुन रहा है, इसलिए सुन रहा है कि उसको बात करने दो। जब उसकी बारी आती है बीच में रहमत बाबा आ जाता है, जब उसकी बारी आती है जट को उठा लेते हैं, जब उसकी बारी आती है इमरान कालू को उठा लेते हैं। इसके ऊपर मेरा एहतजाज था सर। वो इमरान कालू आज ज्यादा गंदी गालियां इसलिए दे रहा था ताकि मामला यहाँ ठप हो जाए, लेकिन वो वहाँ ठप हुआ नहीं था। वो और आगे चलता रहा। आपने देखा वो बेचारा आज शिद्दत जज्बात में मिर्जा ताहिर की नवासी को भी वो गाफ वाला लफ्ज बोल गया, पता आपको? रिकॉर्डिंग सुनिएगा। कसम से उसने गाफ वाला लफ्ज 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं 3 दफा बोला। रिकॉर्डिंग सुनिएगा मिर्जा ताहिर की नवासी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई साहब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा सलाम। मैं एक ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ نقصان ہے۔ ایک منٹ چودھری صاحب پلیز، چودھری صاحب ایک منٹ مائک ذرا میوٹ کرنا۔ چودھری صاحب تھوڑی آواز بھی نہیں آ رہی تو مائک ذرا تھوڑا میوٹ کرنا پلیز۔ تے سر ضیاء بھائی دے ہی وسیلے دے نال پتہ لگا سی تھوڑی والدہ دے وصال دا۔ جی بسم اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین آمین۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ نہیں جی، نعم البدل تے کوئی نہیں ہے، بے شک، اور بس یہی ہے کہ دکھ وچوں اللہ تعالیٰ، میں بڑیاں سالاں تو یوسفی بھائی سارے بھائی سن بھی رہے نا، میں بڑیاں سالاں تو بہت زیادہ عرصے تو نا میں اس ایک کیفیت چوں گزر رہا سا بھائی، پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے۔ جس طرح ضیاء رسول بھائی کہہ لے 70 والا پہلے موجود ہے اور 18 والا چلا جائے گا، تو میں بڑے سالاں تو اس چیز دا ایک ذہنی کیفیت دا شکار سا کہ پتہ نہیں کہ بنے گا، وہ جسلے وقت آئے گا تو کہ بنے گا، تے وہ جسلے وقت آ گیا تے پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دا کہ کوئی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلے دین دا یا اس غم نو برداشت کرن دا کہ کوئی اپنا ایک نظام رکھیا ہوا ہے۔ تو میں سوچ رہا بھائی کوشش تو بڑی کی ایئرپورٹ تے جا کے بھی کہ میں جاں، لیکن پھر میں سوچنا پہ شاید جا کے میں نہ برداشت کر سکتا جڑا میں اتنے رہ کے اللہ تعالیٰ نے مینوں تسلی مختلف طریقے نال دتی ہے، تو اتنے جا کے پتہ نہیں کہ بننا سی۔ ہن میں اس گل تو ڈر بھی رہا، ایک تے جانا چاہ بھی رہا، والد صاحب نے اللہ تعالیٰ نے صحت دے وہ گھبرائے نے تے گھبرائے تے سارے ہیں، تے لیکن میں اس گل تو بھی ڈر رہا پہ اتنے جا کے کہ بنے گا، لیکن ظاہر ہے حقیقت دا سامنا بھی کرنا ہے، لیکن وہ برلو میں زیادہ اس بارے نہیں سوچنا۔ تے اللہ تعالیٰ جنہاں دے والدین حیات نے انہاں نو خوش رکھن دی اور بہترین خدمت کرن دا موقع دے، تے جنہاں دے ایک یا دونوں چلے گئے نے انہاں نو وہ غم برداشت کرن دی اچھیاں موقعاں تے ہر کئی موقعاں تے وہ توفیق عطا فرمان، اور انہاں واسطے صدقہ جاریہ ایصال ثواب اور اس طرح دی نیکی دے کم کرن دی توفیق عطا فرمان۔ تے بڑی محبت ہے یوسفی بھائی تہاڈی، ضیاء رسول بھائی اور فیصل ڈار بھائی نے، جنہاں نال میرا اس ویلے نا کمیونیکیشن میرا رابطہ ہے سی، جس ویلے ایک گل آئی ہے تو یہی پہلے بھائی سن جنہوں نے میں دسیا، اور انہاں دے توسط نال کئی دیگر بھائیاں نوں پتہ چلیا ہے، کئیاں نے نمبر بھی لائے نے، کئی کول ہے بھی سن،
ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਾਹਨਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕਈ ਭਾਂਜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਲਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰੁਸਤ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਮਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਹੱਸਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਦੀ ਹਾਏ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀਮ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਿਮਤ ਬਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਹਯਾਤ ਨੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਟ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਫਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। या भाई ਪਿੰਡ ਆਮੀਨ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੌਜੂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ को महसूस कर ही नहीं सकता जब तक वो दर्द लगे ना। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਾਲਦਾ मोहतरमा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮੈਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿदैन ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਸਮਝੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਭਾਈ, ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਸਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਤਾਲੁਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਮੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। यूसफी भाई सहरी का टाइम है ना, तो ज़ाहिर है अलार्म ला के बंदा उठता है, कोशिश करता है 2-4 घंटे सो भी जाए, आराम जड़ा भी मुमकिन हो सके अल्लाह ताला दी तौफीक नाल। ते अलार्म वजया है सुबह सहरी का कोई 2:45 का शायद टाइम सी लगभग, ते साइलेंट सी फोन ते अलार्म वजया है, ते मैं बंद किया है, ते नाल ही ना ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਫਲਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਈ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ 24/7 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਬਈ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਟਰੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ 24/7 ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 3 ਘੰਟੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਸ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਭਈ ਉਹ ਤੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ अल्लाह ताला मुर्तज़ा भाई सब्र अता फरमाए, आमीन आमीन आसानी फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह ताला तुसां ने जिन्हें ने बुजुर्ग हैं जी उन्होंने सलामत रखे, और बेहतरीन खिदमत का मौका दवे, उन्होंने राज़ी रखण दा, खुश रखण दा। ਉਹ ਕਿ ਨੇ ਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ihsana ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਲ ਜੰਨਤ ਤਹਤ ਅਲ ਅਕਦਾਮ ਅਲ ਉਮਹਾਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂ ਭਈ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਰਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਨੇ। चलें जी, मुर्तजा भाई गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ हाँ जी ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਲਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਐਂਦੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। हाँ बारह छड्डो जी, गालां वाला जेड़ा काम ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा यहाँ ਛੋਟੀਆਂ ज़िया भाई ये जो अच्छा ये जो आप मरज़ियत कुफर और शिरक, अच्छा यार उस दिन वो बैठे हुए थे अलीम, ये जो भी आप नाम ले रहे हैं, एस नाम की जो आईडी है, वहाँ पे बैठे हुए थे गालियां दे रहे हैं, आप नीचे बैठ के उधर
کہہ رہے تھے میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، وہ گالیاں دے رہے تھے، آپ ادھر سیٹیں جما کے بیٹھے ہوئے تھے، اور نیچے لوگ لکھ بھی رہے تھے کہ آپ نیچے اتر آئیں۔ نہیں تو کون سی گالی، وہ جو کہہ رہے تھے میں نہیں ان کے مرزا صاحب کو کر رہا تھا سب کچھ، میں تو اپنے یعنی بندوں وہ کا تو ڈیفینڈ کر رہا دیکھے نا، وہ تو اسکانی صاحب کو گالیاں بھی دے رہے تھے، ساتھ انہوں نے انگریز رسول اللہ لگایا ہوا تھا، دوسرے کو آپ تو جواب بھی نہیں دے رہے تھے، یا تو آپ نے جواب دینا ہو تو اوپر بیٹھے ہوں آپ انہیں کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کیوں کہہ رہے ہو، میں تو آپ کے بیٹھا ہوں آرام سے چپ کر کے، تو کیا فائدہ اس بیٹھے ہوئے کے چپ کر کے مائک انمیوٹ کر کے؟ میں نے ان کے سامنے کتنی تصویریں لگائی ہیں، اور بار بار میرا کیمرہ بند کر دیتے، بات تو کرنے نہیں دیتے تھے وہ جو نیچے آ جائے نا، آپ پھر ان کی براڈ کا حصہ بن رہے ہیں، گالیاں سن بھی رہے ہیں، دوسروں کو گالیاں ڈلوا بھی رہے ہیں، پھر کبھی کہہ رہے ہیں میں تو بھائی کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں، اس طرح جو ہے نا وہ حرکات کرنے، پھر ان کی براڈ کا حصہ بننا، رش ڈالنا، فائدہ بھائی یا تو پھر کہیں اوپر مائک ان میوٹ کر کے کہیں کہ بھائی نیچے، آپ مجھے کہہ رہے تھے حوالہ دو، تو کہیں بھائی نیچے عثمان علی بھائی ہیں وہ حوالہ دینا چاہتے ہیں، ان کی سنو، آپ مجھ سے نیچے میسج پہ حوالے مانگ رہے تھے۔ گالی نہیں نہیں کرنی، نا، میں تانوں تاں کہ مینوں سینڈ جی کرو، جی، میں میں لاواں۔ اپنا ظاہر جمیل بھائی عثمان علی بھائی عرض ہے نا کہ ہر ایک بھائی کا ایک اپنا پلان اور حکمت عملی ہوتی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے، انہوں نے آپ کو تو لینا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پڑھنے ہیں حوالے والے بندے کو وہ کیوں لیں گے؟ اور اپنا زاہد جمیل بھائی کی اپنی حکمت عملی کہ میں بیچ بیچ میں سے گیپ ڈھونڈ کے میں کچھ نہ کچھ ان کو کہہ رہا ہوں، اور وہ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ میں وہ کچھ نہ مائک کچھ نہیں ان کو کھولنے بتا دے رہا رہے ہوں۔ تھے، بہرحال آپ بار بار ہاں مائک بند بہرحال کرتے تھے۔ وہ سے مرزا ایسی بھائی صورت افیکٹ میں یہ پڑتا ہے، میں اس سے اتر افیکٹ جانا یہ چاہیے، بس پڑتا یہی ہے۔ جی جی جی، جی بھائی، افیکٹ اس سے یہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے بندے لیے ہوئے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کے بھی بندے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ بولنے نہیں دے رہے، اوپر سے رش اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کا حصہ نہ بنے، اگر وہ اوپر 2-3 ہے نا گالیاں نہیں دینے والے، میرا تو ان کو ایک ہی سے رہنے دیں۔ دوسری دفعہ جب کوئی مائک میوٹ کرے نا جی میں تو اتر جاتا ہوں، کیونکہ وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو بولنے ہی نہیں دے رہے۔ جی، ان کو بھی آپ بھائیوں سب کو بھائی یہ میرا نہیں مشورہ ہے، سلمان بھائی بالکل یا صحیح تو بات پھر کہی ہے، اگر وہ بریلوی حوالے سے کوئی بات کریں، لیں ضیاء بھائی کو لیں، ہمیں پھر بات کریں، مزہ بھی بالکل آئے، بالکل یا نہیں ٹھیک ہے، یا نیکسٹ پھر پہ آپ کا مائک وہ ان میوٹ کریں اسی وقت نیچے اتنے، کہیں بھائی جب بات نہیں کرنے دیں وہ اکیلے لگے رہیں۔ بالکل بالکل نہیں، نیکسٹ پہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیں، اگر کوئی میوٹ کرتا ہے ہم نے اوپر کیوں بیٹھنا۔ ہاں، مہربانی یہ ہے کہ پھر جوابات دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، لیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ جی ضیاء بھائی آپ کنٹینیو کریں آگے۔ بھائی جی آپ کنٹینیو کریں آگے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ 3 لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جناب، اور ان 3 لائنوں میں کتنی بکواسات مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، ایک ہی صفحہ ہے اور یہ سمجھ لو دیگ میں سے ایک دانہ آپ کو چکھا رہا ہوں، باقی دیگ بھی آپ کو چکھائیں گے ساری، ابھی ایک دانہ ہے دیگ میں سے۔ ایک ہی صفحے پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی بکواسات کی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ کیوں مرزا غلام قادیانی کی کتب پہ بات نہیں کرتے، اس کو کیوں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا جی، آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں، لیکن آپ کی یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روسیہ ہوئی، اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں، عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر تماچے مار رہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس بدبخت کا کام چیک کر لیں آپ۔ پھر قادیانی کہتے ہیں کہ جی آپ برا بھلا کہتے ہیں، کیا کہے ایسے بندے کو، کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے باپ کے بارے میں اگر یہی کوئی بات کر دے جو یہ جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے باپ کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کر دے آپ اس کی گردن اتارنے تک جائیں، اور اللہ کے جلیل الپیغمبر کے بارے میں اس نے یہ بکواس لکھی ہوئی ہے، پہلے جھوٹ کا الزام چوری کا الزام لگایا، پھر دھوکہ دہی کا الزام لگایا،
پھر کہا جی کہ یہ انہوں نے حرکت اس لیے کی کہ لوگوں کو یہ شو کروائیں کہ میری تعلیم بڑی عمدہ ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے جب سے یہ چوری پکڑی گئی ہے نا عیسائی شرمندہ ہے اور ان کی بڑی روح سیاہ ہوئی ہے، روح سیاہی ہوئی ہے. کیسا بدبخت ہے یار یہ بکواسات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا کہ انہوں نے نعوذ باللہ چوری کی، دھوکہ دہی کی اور اس وجہ سے عیسائیوں کی بھی بڑی بےزتی ہوئی ہے. کیسا یہ بدبخت کذاب اور لعین تھا. پھر آگے کہتا ہے کہ وہ تعلیم جو تھی وہ بھی کچھ عمدہ نہیں. عقل اور کانشس دونوں اس تعلیم کے منہ پر تمانچے مارے. تمہاری تعلیم عمدہ ہے، کیوں نہیں دکھاتے مربی، کیوں نہیں پڑھاتے مربی لوگوں کو تمہاری تعلیم؟ اس بدبخت کی تعلیم دکھائیں نا، بتائیں لوگوں کو پتہ چلے. 100 سے کروا چکی زنا ابھی تک پاک دامن بیچاری ہے. پڑھ کے سنائیں مرزا غلام قادیانی کی یہ خرافات. دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے پڑ گئیں. پڑھ کے سنائیں. جو ہماری لاکھ پیش گوئیوں کو نہیں دیکھتا، ایک پیش گوئی کو پکڑ کر بکواس کرتا ہے اور کتے کی طرح او او کرتا ہے. پڑھ کے سنائیں یہ تعلیمات تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کی تعلیمات کتنی عقل اور کانشس پر پورا اترتی ہیں. یہ اصل وجہ قادیانیوں یہ بٹھا لو اپنے ذہن میں اور جان لو، جان کر جیو کہ قادیانی مربی تمہارے اس وجہ سے نہیں بھاگتے، اس وجہ سے وہ انکار نہیں کرتے بات کرنے سے کہ جی کو مولوی کو بد کلامی کرتے ہیں یا مولوی گالیاں دیتے ہیں. اس سبب اصل وجہ یہ ہے. اتنے یہ ان کو ہونا خطرہ، ڈر اور اتنی غیرت گالیوں کی، تو کون سا مسلمان ہے جو مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور دجال نہیں مانتا؟ ہمارے تو عقیدے میں یہ شامل ہے کہ مرزا قادیانی کذاب اور دجال تھا. پھر دوسرے مسلمانوں کو کیوں بٹھایا ہوتا ہے؟ اسی سے سمجھ جائیں کہ یہ صرف ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے کنڈیاں لگا کے، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ خود علم نہیں ہوتا. عام کسی مسلمان کو پکڑ لیا، ادھر بیٹھ کے ڈرامے شروع کر دیے، قرآن پہ جھوٹ بول دیا، دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے. ان سے جھوٹ بول کے سارا دن یہ بہتان بازی کرتے ہیں قرآن حدیث پہ، اور بنے ہوئے ہیں یہ بڑے، پتہ نہیں کتنا ہمیں علم ہے، کتنے بڑے فلاسفر ہیں ہم، پتہ نہیں کتنا ہی ہمارا لاجواب دلائل رکھتے ہیں. اور جو بندہ جاننے والا ہے، جس نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کے کرتوتوں مربیوں کے جھوٹوں کو جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ بلیک لسٹ ہے، اس سے ہم نے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ اس کی وجہ یہ سامنے لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے. ورنہ اگر یہ کوئی بد کلامی کا مسئلہ ہوتا تو جن مسلمان بھولے والے بیچاروں کو بٹھا کے باتیں کرتے ہیں وہ بھی مرزے کو کذاب اور دجال ہی مانتے ہیں، وہ کوئی اس کو حاجی ثناء اللہ نہیں کہتے. آگے دیکھیں جی کیا لکھتا ہے. کہتا ہے آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبکن پڑھا تھا. جی چیک کر لیں. اپنے بارے میں مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں نے قرآن حدیث کا ایک لفظ بھی کسی سے نہیں پڑھا، سارا کچھ مجھے ڈائریکٹ خدا نے بتایا، پڑھایا، سکھایا. اور انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت فقط خدا کے ذمہ ہوتی ہے. انبیاء کرام کسی بھی دنیوی استاد کے شاگرد نہیں ہوتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بکواس لکھ رہا ہے کہ آپ کا ایک یہودی استاد بھی تھا جس سے آپ نے توریت کو سبکن پڑھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسے بدبخت کو یہ کہتے ہیں نبی ہے ہمارا، مسیح ہے، مہدی ہے. یہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. جی ضیاء بھائی، اس وقت کے نور افشاں اخبار کا آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ بھی پھر یہ اسلام کے اوپر اعتراضات اور بکواسات کی جاتی تھی. مرزا قادیانی کا جواب دیتے ہوئے نور افشاں کا اخبار میں نے پڑھا ہے، وہاں پہ ہے کہ انہوں نے پھر الٹا، جب اس نے کہا کہ انہوں نے تالمود سے چرا کر یہ لکھی ہے کتاب، تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگایا کہ پھر آپ کے نبی نے بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہی سارا پڑھ کے ہے، قرآن میں جو ہے نا وہ چوری کر کے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ اس وقت کا اعتراض ہے، اس وقت کا مرزا قادیانی کو جواب دیتے ہوئے اسلام پر بکواسات کی گئی ہیں، مرزا قادیانی کی وجہ سے تو ہوئی ہیں. بالکل ایسے یہ بکواس پہلے کرتا. اب ان کو کیا پتا کہ یہ خود لعین ملعون کذاب اور دجال ہے. انہوں نے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا عالم ہے،
جب یہ بکواس کرتا تھا وہ آگے سے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پہ بھونکتے تھے، اور یہ بکواس کروانے والا یہ خود لعین تھا مرزا قادیانی۔ یہ آپ نے جو بات بیان کی یہ بھی، اور پنڈت لیکھ رام نے بھی لکھا ہے کہ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا بالکل بھی اسلام کے بارے میں کچھ لکھنے یا کہنے کا، لیکن مرزا قادیانی نے مجبور کیا کہ ہم بھی کچھ لکھیں۔ یہ جتنی گستاخیاں یہ ہندوؤں کی طرف سے کی گئیں، عیسائیوں کی طرف سے کی گئیں، رنگیلا رسول کتاب لکھنے تک، سب کے پیچھے مرزا قادیانی کے یہ بکواسات، یہ کار فرما ہے۔ یہ جو بکواسیات اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہیں، ہندوؤں کے خداؤں کے بارے میں جو اس نے بکواسات کی ہیں، ہندوؤں کی عورتوں کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں، تو جواباً انہوں نے اسلام پہ حملے کیے، پیغمبر اسلام پہ حملے کیے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے، الو بناتے ہیں کہ اسلام پہ حملے ہو رہے تھے اور مرزا صاحب جو ہیں وہ حملوں کو روکنے کے لیے سب سے آگے تھے۔ یہ تھا سب سے آگے جو خود پیغمبروں کو گالیاں دے رہا ہے، اس نے دفاع کرنا تھا۔ یہ دفاع ہو رہا ہے یا گالیاں بکی جا رہی ہیں پیغمبروں کو؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ہمارے سامنے آگے بتائیں نا، ہمیں ہمارے سامنے بٹھا کے ہمیں پھر بتائیں لوگوں کو، یہ ہم ان کا منہ دیکھ لیں کیسے یہ بیوقوف بناتے ہیں ہمارے سامنے لوگوں کو۔ جی بڑا کوئی اسلام کا دفاع کیا اس نے، لعین کہیں کا۔ آگے دیکھیں جی، کہتا ہے یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا تھا، اور یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لو رکھا۔ یہ کس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ حصہ ہی نہیں دیا۔ زیرکی کہتے ہیں عقل کو، عقل، دانش، فہم، شعور۔ انسان کو کہتے ہیں فلانا انسان بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا تیز ہے، بڑا حاضر دماغ، اس کو کہتے ہیں زیرکی۔ تو کہتا ہے ضیاء بھائی خدا یہ نے جملہ کوئی دوبارہ یہ جملہ دوبارہ پڑھیے گا جو ابھی آپ نے شروع سے پڑھا اور اینڈ تک۔ کہتا ہے جی کہ وہ تعلیم بھی کچھ خاص نہیں، عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر تمانچے مار رہے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے تریت کو سبکن پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا تھا، یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لو رکھا۔ آگے کہتا ہے بہرحال آپ علمی اور عملی قوا میں بہت کچے تھے، اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، استغفر اللہ العظیم۔ یہ دیکھ لو مرزیو، یہ ہے تمہارا نبی، یہ ہے اس کی تعلیم جس کو یہ تمہارے مربی چھپاتے ہیں تم لوگوں سے۔ اس وجہ سے وہ مرزا قادیانی پر بات کرنے سے بھاگتے ہیں، اس وجہ سے جو آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہی صفحہ ہے، کتنی بکواسیات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آگے دیکھیں اچھا اس مرزا یہاں غلام پہ قادیانی، ضیاء بھائی میں یہاں پہ جی یہ پوائنٹ، یہ جو قدرت ہے، قدرت کا لفظ استعمال اس نے کیا ہے، تو یہ کس کی طرف منسوب جی کی ہے بات؟ ایک تو اللہ کی قدرت طرف۔ نے آپ کو اللہ کی طرف، تو اب مرزا یہ قادیانیوں کے مطابق بھی اب دو خدا مانیں گے کہ ایک ہی خدا جس کو جناب کہ قدرت نہیں تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ مسیح کو وہ قدرت نہ دے قدرت نہ اس پر قدرت نہیں تھی کہ وہ ان کو عقل دانش دے سکتا۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ تو جی یہاں جی سے ایک نکلتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آگے مرزا غلام قادیانی کی ایک اور بڑی کبھی اور غلیظ حرکت اور عادت یہ تھی کہ یہ کام اس نے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ اس نے صرف یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا، یہ کام اس نے ہر مخالف کے بارے میں کیا ہے، یہ کام اس نے ہر پیغمبر کے بارے میں کیا ہے۔ کام کیا، کرتوت کیا کرتا تھا کہ پہلے ایک جھوٹ گھڑتا تھا، اس کو جھوٹ کو لوگوں کو بتاتا تھا، سناتا تھا، پھر اس جھوٹ پر اعتراض اٹھاتا تھا۔ یہی کام یہ آگے کر رہا ہے، جھوٹ گڑ کے اس پہ آگے پھر اعتراض اٹھاتا تھا کہ دیکھیں یہ اعتراض بنتا ہے۔ کہتا ہے اب ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں
کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، لخ دل